کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سلیکشن کا وقت آیا، اللہ نے آخری نبی بھیجنے کا ارادہ کیا تو دنیا کی تمام قوموں کی طرف نظر ڈالی. یہ حدیث میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. دنیا کی تمام قوموں کی طرف. بولو بھائی کس قوم میں آئے گا، کس نسل میں آئے گا؟ بہت سارے لوگ تھے غیر مسلموں میں جن کی نسلیں چلتی آ رہی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی نسل کا، حالانکہ غیر مسلم ہیں ان کی اولادیں، لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود اللہ نے کس نسل کی سلیکشن کی ہے؟ ابراہیم کی اولاد کی. حالانکہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد تھی اس میں بھی آپ نے فرمایا تمام اولاد نہیں، بنی کنانہ کا انتخاب کیا، پھر اس میں بھی تمام نہیں، بنو ہاشم کا انتخاب کیا، قریش کا، پھر اس قریش میں بھی بنو ہاشم کا انتخاب کیا. سلیکشن ہوئی ہے کہ کون سا خاندان، کون سا قبیلہ، کون سا نسب، کون سی قوم. قوموں میں عرب قوم کا انتخاب کیا گیا ہے. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے کہ اس قوم میں بھیجوں گا. حالانکہ تعلیم کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے عرب اس وقت سب سے کمتر تھے. یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی اس وقت سب سے آگے تھے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی پڑھے لکھے یہود و نصارہ تھے، ترقی ان کے پاس زیادہ تھی، عرب کے پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے اس ایجوکیٹڈ قوم کو چھوڑ کر، اور نبی بھی ان میں زیادہ آ چکے تھے، وہ لوگ زیادہ پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے. عرب صرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر ان میں نہیں آیا. تو اسلام کے زیادہ قریب عرب تھے یا یہود و نصارہ تھے؟ ارے بولو نا یار. یہود و نصارہ اسلام کے زیادہ قریب تھے کیونکہ وہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان یہودی عیسائی تھے. عرب وہ تو بت پرست تھے جس کا اسلام بالکل مخالف ہے. یہودی اور عیسائی نہ بت پرست تھے نہ قبر پرست تھے، آج بھی نہیں ہے. آپ یورپ امریکہ میں جو گوروں کی قبریں جا کے دیکھو، آپ کو اپنے قبرستانوں سے اچھا ان کا قبرستان لگے گا. اور ہمارا جا کے دیکھ لو، یہاں پہ ہر قبر ایسا لگ رہا ہے حبیب بینک کی بلڈنگ بن رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کبھی یوٹیوب پہ برطانیہ کا قبرستان، کہتا ہوں یار یہ تو سعودی عرب کا قبرستان لگ رہا ہے. سعودی عرب یا عرب کنٹریز میں تو الحمدللہ قبر پرستی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش، بندے کی زندے میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد کہتے ہیں نا ہاتھی مرا ہوا 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، انسان بھی مرا ہوا زیادہ ویل. وہ میں نے اتوار کے بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب ہے، ان کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ میں کسی مزار پہ جا رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے. تو آپ کا بیان سن کے ارادہ ترک کر دیا. تو مجھے خیال آیا کہ جو مزار کے اندر ہے اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. کیا خیال ہے؟ جس کا آدھا کام کر رہا ہے وہ اس سے ٹھیک کروانے جا رہا ہے جس کے دونوں دھڑ. بالکل سینس لیس باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے بھائی اگر وہ تمہیں آدھا دھڑ ٹھیک کر سکتا تو سب سے پہلے اپنے دونوں دھڑ کہتے چلو اپنا 1/4 تو ٹھیک کرو، کم از کم ایک چماٹ مارنے کے قابل تو بنو نا، ایک تھپڑ مارنے کے قابل کچھ تو کرو. وہ ایک آدمی گیا نا کسی ڈاکٹر کے پاس کہ جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ اس کو 1 کے کتنے نظر آ رہے تھے؟ 4 نظر آ رہے. تو خیر کیا بات چلی تھی، ادھر ادھر کلابازی ہم بہت کھاتے ہیں بیان میں. ہاں یہود و نصارہ کی بات میں کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جس قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ قوم اسلام سے بہت دور تھی. یہود و نصارہ اسلام کے قریب تھے. عیسیٰ ابن مریم پر عیسائی ایمان رکھتے تھے، اور عیسیٰ ابن مریم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان پہ یہودی ایمان رکھتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، بت پرستی کو برا سمجھتے تھے، قبر پرستی کو برا. اور عربوں نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے لا کے. پھر بھی اللہ نے سلیکشن کی ہے، پوری دنیا پہ نظر ڈالی. کس قوم میں؟ عرب میں. عرب میں کس کی نسل میں؟ حضرت ابراہیم کی. ابراہیم کے تو بہت سارے بچے ہیں. کس میں؟ اسماعیل کی اولاد میں. اسماعیل کے بھی بہت سارے بچے ہیں کنانہ کی اولاد میں. کنانہ کے بھی بہت سارے بچے ہیں. اس میں سے کون سا قبیلہ بھائی؟ قریش میں. قریش میں بھی تو ہیں بنو ہاشم میں. نہیں آئی بات؟ بنو ہاشم میں عبد المطلب کے ہاں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے میں اپنے زمانے میں سب سے بہتر قوم، سب سے بہتر نسب اور سب سے بہتر قبیلے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. بہتر کیسا؟ وہ تو بت پرست تھا. ارے یار کیا ہو گیا، اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میں غلط باتیں کر رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اشکال کو میں کسی طرح سے
کلیئر کروں, کیونکہ اشکال جب اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھے گا تو پھر جواب اچھا لگے گا. کیا خیال ہے؟ اشکال ہوتا ہے نا, اتنی بہتر کہاں سے ہو گئے بھائی؟ 360 بتوں کے سامنے جھکنے والا بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو جہنمی ہیں, جو مشرکین تو نجس ہیں, ایسے ایسے القابات اللہ ان کو دے رہے ہیں. لیکن اللہ پھر بھی پیدا کس میں کر رہے ہیں؟ عرب میں, بت پرستوں میں. کیوں؟ اس زمانے میں کیریکٹر کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے عرب سے بہتر کوئی قوم نہیں تھی. یہود و نصارہ عبادت گزار تھے اس وقت کے, ڈنڈیاں بھی مارتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, وعدہ خلافی معاہدہ کر کے مکر جاتے تھے. یہ ڈرامے بازیاں کس میں چلنی تھیں؟ بولو بھائی, یہود و نصارہ میں. اللہ نے کہا اس قوم کے ہاتھ میں قیادت نہیں آئے گی. ان کے کردار سے یہ جب مسلمان ہوں گے نا, 2 نمبریاں وہی رہیں گی ان کی. ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے پیچھے ہٹیں گے. تبلیغ میں وقت تو لگا لیا مگر اندر سے کیا رہے؟ وہی چور کے چور. سب نہیں بھائی, بہت بڑے بڑے چور ہم نے دیکھے ہیں تبلیغ میں وقت لگا کے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے چوری, مگر 2 نمبر. ایک صاحب کا بھی فون آیا, کہہ رہے ہیں یار انہوں نے مجھے ٹھگ لیا. میں نے اسے کہا یار تمہاری داڑھی بھی ہے. اس نے کہا داڑھی اپنی جگہ بھائی, کاروبار اپنی جگہ ہے بھائی. مسلمان اس وقت جو دنیا میں مار کھا رہا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ کردار کی وجہ سے. پیسے لو, خدا کی قسم نکلوانا مشکل. پولیس بھیجو تو آدھے پیسے پولیس کھا جائے گی. پولیس کے ذریعے نکلوائے, اس سے پولیس کس سے نکلواؤ, ایک نئی ٹینشن, کیونکہ پولیس بھی آپ ہی کی مسلمان ہے. تو عرب میں کیا خاص بات تھی؟ کردار. کافر ہے تو کافر ہے, مسلمان ہے تو مسلمان, 2 نمبر ہی نہیں. منافق آپ کو عربوں میں نہیں ملیں گے. منافق اس وقت جو تھے, عبداللہ بن ابی, یہ سب یہودی تھے جو اپنے آپ کو مسلم شو کرتے تھے جب مسلمانوں میں ہوتے, اور جب مشرکین کے پاس جاتے تو اپنے آپ کو غیر مسلم. ادھر بھی عرب کی زبان ایک تھی, انہوں نے کہا کافر ہے تو کیا ہے؟ کافر ہے. نہیں مانتے تو نہیں مانتے. لالچ میں اسلام قبول نہیں کریں گے. اسلام کی طرف آئے تو یہ بہادری اسلام کے لیے. عربوں میں بڑی کوالٹیز تھی. عربوں میں ایک خاص بات تھی, صلہ رحمی. آج کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں قوم میں یہ برائی, فلاں قوم میں یہ برائی. میں نے کہا قوموں کے پیچھے نہ پڑو, اپنی قوم کی برائیاں کسی کو نظر نہیں آتی. ہمیشہ دوسرے قوموں کی برائی نظر آئے گی اور اپنی قوم کی اچھائی. کہہ رہے ہماری قوم میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تمہاری یہ برائی ہے کہ تم جب پٹو گے نا, تمہارا بھائی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. تم پڑھے لکھے بہت ہو, تم جب پٹو گے تمہارے بھائی تماشا دیکھیں گے اور وہاں سے بھاگ جائیں گے, بولیں گے کیس کر دو اس کے خلاف بھائی. اور میں نے کہا جس قوم کی تم برائیاں کر رہے ہو نا, اس میں درجنوں برائیاں ہیں, مگر اس میں کسی کے شخص کو ہاتھ لگا کے دیکھو پورا قبیلہ اٹھ کے آ جائے گا. تو ہر قوم میں برائیاں بھی ہیں, ہر قوم میں اچھائیاں بھی ہیں. عرب میں ایک بہت بڑی کوالٹی کیا تھی؟ رشتہ داری کو جوڑنا. لڑتے تھے مگر بڑے مضبوط خاندانی نظام تھا, فیملی سسٹم بہت مضبوط تھا. ایک بڑی کوالٹی تھی بہادری. عرب کی جو شاعری ملتی ہے اس میں عورتیں مردوں کو بہادری پہ ابھارا کرتی تھی. بزدل قوم دنیا پہ حکومت, بولو بھائی, نہیں کر سکتے. کل ایئر فورس کے کوئی صاحب تھے میرے پاس, میرے کو جو کوئی کسی بھی فیلڈ کا کوئی بندہ ملتا ہے نا تو میں اس کو پورا خون چوس لیتا ہوں اس فیلڈ سے متعلق معلومات لینے کے لیے. یہ جو میں ممبر پہ میرا ایک بیان آیا ابھی, آپریشن سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی کوتاہی ہے. اس پہ بعض لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں کہ ابے ان کو کیا پتا, یہ کوئی میڈیکل. بھائی ہمیں نہیں پتا, ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب نے وہ اس پہ کمنٹ جاری کی ہے کہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی, بہت زیادہ چلی ہے, وہ 1 ہفتے میں 7-8 لاکھ تک اس کے ویورز پہنچ گئے. اب اس پہ کچھ ڈاکٹروں کے بھی نیگیٹو کمنٹس آئے کہ ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ بچہ یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے, اگر نہیں نکالا تو مر جائے گا. ان مولویوں کو کیا پتا ہے بھائی؟ یعنی مطلب ان کا یہ تھا ممبر پہ بیٹھ کے یہ پھینک رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ آپریٹ کرنے کی ضرورت پڑے, ہزاروں میں, مگر یہ ہزاروں میں ایک کا نہیں ہو رہا. ہر دوسری تیسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے. یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ڈاکٹروں کی خیانت ہے. یہ